بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج پھر اس درگاہ پر منت مانگنے آئی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا میری طرح اور بھی عورتیں آنکھیں بند کیے ہاتھ پھیلائے نہ جانے کیا کیا دعا کر رہی تھی۔ میں بھی تو اپنے دل کی بات کہنے آئی تھی۔ حالانکہ میرا شوہر درگاہ پر آنے سے منع کرتا تھا، لیکن بھلا میں اس کی کب ماننے والی تھی۔ تھوڑی دیر کھڑی ہو کر میں دعا مانگتی رہی، پھر جو تبرک میں بانٹنے کے لیے لے کر آئی تھی وہ بچوں میں تقسیم کرنے لگی۔ معصوم بھولے بھالے بچے میٹھا تبرک لے کر بہت خوش ہو کر کھا رہے تھے۔ میرے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی اور خدا سے دعا کرنے لگی کہ ایک ایسا خوبصورت پھول جیسا بچہ مجھے بھی عطا کر دے تاکہ میری جھولی بھی بھر جائے۔ اب میں درگاہ سے فارغ ہو چکی تھی، جلدی جلدی گھر کی طرف جانے لگی کیونکہ شوہر کے آنے کا وقت ہونے والا تھا اور مجھے گھر پر موجود نہ پا کر ان کا غصہ کرنا لازمی تھا۔ ابھی میں اس راستے سے گزر ہی رہی تھی کہ میری نظر سڑک کنارے بیٹھے ایک بوڑھے آدمی پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا جو دکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ اس نے ایک دم سے مجھے آواز دے کر روکا تو میں حیران رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ بچہ لے جاؤ اور مجھے کھانے کے لیے روٹی دے دو۔ وہ آدمی بھوکا لگ رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ بھلا بکری کے بچے کے بدلے یہ روٹی کیوں مانگ رہا ہے؟ آپ اسے بیچ رہے ہیں کیا بابا؟ میں الٹا اس سے سوال کر بیٹھی تھی تو وہ بیزاری سے کہنے لگے، ارے نہیں بیٹا، میں تو اس ویران راستے سے گزر رہا تھا، جب مجھے یہ بچہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا نظر آیا تو میں اسے ساتھ لے آیا، ورنہ جنگلی جانور اسے کھا جاتے۔ میں نے فوراً ہی اس بچے کو اٹھا لیا تھا اور اس بوڑھے آدمی سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ گھر چلیں، میں آپ کو روٹی دوں گی، لیکن اس بچے کو میں پالوں گی۔ بوڑھے آدمی کو تو لگ رہا تھا صرف روٹی سے غرض ہے، تبھی وہ میری بات سن کر راضی ہو گیا اور میرے ساتھ گھر کی طرف آنے لگا۔ میں بڑی خوش اسے اپنے ساتھ اٹھائے گھر جا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ یہ بکری کا بچہ جسے میں اپنے گھر لے کر جا رہی ہوں وہ میرے گھر میں کیا معجزہ دکھانے والا ہے۔ میرا نام فرخندہ ہے، میں ایک شادی شدہ عورت تھی، میرے شوہر کا نام رئیس تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میرا شوہر ایک مزدور آدمی تھا، لیکن پھر بھی ہم دونوں میاں بیوی کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں۔ شادی کو 8 سال گزرنے کے باوجود بھی ہمارے بچے نہیں ہوئے تھے۔ میں پہلے ایک گاؤں میں رہتی تھی اور میرے شوہر شہر میں، کیونکہ ان کا پورا خاندان شہر میں آباد تھا۔ پھر جب انہوں نے میرے اماں ابا سے رشتہ مانگا تو اماں نے ہاں کر دی اور یوں میں گاؤں سے بیاہ کر شہر آ گئی۔ شہر میں شادی کے شروع کے سال تو سسرال والوں کے ساتھ گزرے، پھر ہم دونوں نے ایک چھوٹا سا 1 کمرے کا مکان بنا لیا، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ کوئی شہر میں عالی شان گھر خرید سکتے۔ 4 سال تک تو میں نے بچہ ہونے کا انتظار کیا، لیکن جب دیکھا کہ بچے کی کوئی امید نہیں تو میں مایوس ہونے لگی۔ لیکن پھر بھی میرا شوہر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن ضرور دکھائے گا جب ہمارے آنگن میں بھی بچے کھیلیں گے۔ میں اسی آس پر جی رہی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے 8 سال گزر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اب تو بچوں کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ کسی بھی شادی بیاہ کی تقریب میں میں جاتی تو لوگ مجھے دیکھ کر کہتے کہ یہ ایک بے اولاد عورت ہے، شاید بانجھ ہے اور یہ بات چھپاتی ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، حالانکہ میرے دل سے کوئی پوچھ کر دیکھتا کہ بچہ نہ ہونے کا غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ پھر میں نے کوئی درگاہ کوئی آستانہ نہ چھوڑا اور وہاں جا کر منتیں مانگتی، خوب اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا بھی کرتی، لیکن میری دعا نہ جانے کیوں قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اب تو میرا شوہر جب بھی اپنے ماں باپ یا پھر اپنے بھائیوں کے گھر جاتا تو وہ اسے اسی بات پر اکساتے کہ تم دوسری شادی کر لو، تمہاری پہلی بیوی تمہیں اولاد نہیں دے گی۔ آخر اولاد کی خواہش تو ہر انسان کے دل میں بھی ہوتی ہے۔ میرے شوہر کا دل ابھی تک تو مجھ سے نہیں بدلا تھا، لیکن میں سوچتی کہ 2-3 سال اور گزر گئے تو اس نے مجھ سے مایوس ہو ہی جانا ہے اور پھر شاید وہ دوسری شادی کر لے۔ آج بھی میں ایک درگاہ پر دعا مانگنے آئی تھی، لیکن واپسی میں مجھے یہ سفید رنگ کا بکری کا بچہ نظر آیا تو اسے اٹھا کر میں گھر لے آئی۔ میں نے فقیر کو خوش کر دیا تھا، وہ بوڑھا آدمی جو روٹی کے بدلے میں مجھے یہ بکری کا بچہ دے کر چلا گیا تھا۔ میں بھی بہل گئی کہ چلو اس بکری کے بچے سے گھر میں رونق ہو جائے گی۔ شام کو میرا شوہر آیا تو وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ یہ بکری کا بچہ کہاں سے آیا؟ پھر میں نے اسے پوری بات بتائی تو اسے یہ بات بڑی عجیب لگی،
کہنے لگا کہ اس ویران جگہ پر یہ اکیلا بکری کا بچہ کیا کر رہا تھا؟ ضرور اس کی ماں بھی وہیں پر ہوگی۔ ہمیں کسی بچے کو اس کی ماں سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ میں منہ بنا کر کہنے لگی، تو کیا ہم اسے اسی جنگل میں چھوڑنے جائیں گے جہاں سے اس بوڑھے آدمی کو یہ بچہ ملا تھا؟ تو میرا شوہر کہنے لگا، اس کی ماں یقیناً بے چین ہوگی، وہ اپنے بچے کو نہ پا کر نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی، لیکن ہمیں اس مقام کا بھی تو نہیں پتہ جہاں سے یہ بچہ اس آدمی کو ملا ہے۔ لیکن اس بچے کو رکھنے پر میں نے اپنے شوہر کو راضی کر لیا تھا۔ اب ہم دونوں مل کر اس بکری کے بچے کو گھر میں پالنے لگے۔ لیکن ایک دن رات کو میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا، جب گھر کے اچانک کھلے ہوئے دروازے سے وہ باہر نکل گیا۔ میں فوراً ہی اس کے پیچھے بھاگی تھی کہ کہیں وہ کسی ایسی جگہ پر نہ چلا جائے جہاں پر جنگلی کتے ہوں، کیونکہ کتے فوراً ہی بکری کے بچوں پر حملہ کر دیتے تھے۔ میں اسے پکارتے ہوئے پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے جا رہی تھی، لیکن وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر میں حیران رہ گئی جب وہ ایک سنسان اور ویران ٹوٹے پوٹے گھر کے سامنے جا کر رک گیا۔ وہ بار بار منمنا رہا تھا، آوازیں نکال نکال کر نہ جانے کسے پکار رہا تھا۔ مجھے اس گھر سے خوف محسوس ہوا، کیونکہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا، یہ بالکل خالی تھا۔ پھر یہ اس طرف منہ کر کے کسے بلا رہا ہے؟ پھر میں نے ہمت کی اور اندر چلی آئی، لیکن یہاں اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ 2 کمرے تھے جن کے دروازے بھی موجود نہیں تھے۔ برسوں پرانا یہ گھر بالکل ویران اور اجڑ چکا تھا۔ میں بمشکل اسے اپنے بازو میں اٹھا کر گھر لے آئی۔ میرا شوہر بھی پریشان بیٹھا تھا، کہنے لگا، اتنی رات کو کہاں چلی گئی تھی؟ تو میں نے اسے ساری بات بتائی اور کہنے لگی کہ یہ بکری کا بچہ تو اس ویران گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر آوازیں لگا رہا تھا، مجھے یہ بات بہت عجیب لگ رہی ہے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا، ارے بیگم، دل میں وہم نہ پالو، ہو سکتا ہے یہ اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہو۔ اپنے شوہر کی بات پر میں نے سر ہلا دیا تھا۔ اب میں اس بچے کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی، اور میں نے اسے کسی انسان کے بچے کی طرح ہی پالنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس کے لیے فیڈر بھی منگا لی، کیونکہ وہ انتہائی ضعیف اور چھوٹا تھا، خود سے چلنا پھرنا بھی اس کے لیے دشوار تھا۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ اسے ماں کے دودھ کی ضرورت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے فیڈر میں اسے دودھ پلانا شروع کیا تو وہ دلچسپی سے دودھ پینے لگا۔ میں تو اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی، لیکن یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی تھی کہ جب وہ ہر دوسرے تیسرے دن اسی ویران گھر کے سامنے کھڑا ہو کر بولنے لگ جاتا، جیسے کسی کو پکار رہا ہو۔ میں ہی اس کے پیچھے پیچھے بھاگی بھاگی جاتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے اکیلا دیکھ کر اپنے ساتھ لے جائے، کیونکہ مجھے اس سے ایسی محبت ہو گئی تھی جیسے کسی ماں کو اپنے بچے سے ہو جاتی ہے۔ کچھ اس کے اندر غیر فطری بات بھی تھی۔ وہ عام جانوروں سے بہت مختلف لگتا تھا، ایسے لگتا جیسے سب کی بات سنتا ہو، انہیں پہچانتا ہو۔ میں نے ایسی محبت کسی جانور کے اندر نہیں دیکھی تھی۔ پھر اس دن میرے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جب ایک بوڑھی فقیرنی میرے دروازے پر آئی۔ میں اسے کچن سے روٹی لا کر دے رہی تھی جب وہ چپکے سے اس گھر سے واپس چلی گئی۔ میں حیران تھی کہ وہ پل بھر میں کہاں غائب ہو گئی، لیکن تبھی میری نظر سامنے پڑی جہاں سے وہ بکری کا بچہ غائب تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے گلی میں دیکھنے آئی تھی، لیکن اس کا وجود کہیں دکھائی نہ دیا۔ اب تو میں پریشان ہو کر آس پڑوس میں رہنے والے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تبھی ایک بچہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ اس نے ایک بوڑھی عورت کو اس بکری کے بچے کو لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب تو میں سمجھ گئی، ہو نہ ہو یہ وہی بوڑھی فقیرنی تھی جو میری دہلیز پر ابھی ابھی آئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی گئی، ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، یہی سوچ کر میں اسے تلاش کر رہی تھی۔ تبھی سامنے سے وہ جاتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے فوراً ہی اسے پکڑ لیا اور کہنے لگی، اماں، تم نے میری بکری کا بچہ چرایا ہے۔ تو وہ جلدی سے کہنے لگی، ارے پاگل ہو گئی ہو کیا، میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے۔ لیکن تبھی اس کے تھیلے میں سے آواز آئی تو میں نے فوراً ہی اسے کھینچ لیا۔ میں نے دیکھا وہ بکری کا بچہ دم گھٹنے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ مجھے اس عورت پر شدید غصہ آیا۔ اگر سامنے کھڑے لوگ اسے نہ بچاتے تو شاید میں اسے خوب مارتی پیٹتی۔ نہ جانے وہ کیوں اسے چوری کر کے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ اب میں نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور گھر لے آئی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، جیسے میری جدائی کے غم سے وہ نڈھال ہو۔ پھر میں نے اسے پیار سے پچکارا تھا تو وہ میرے قدموں میں ہی بیٹھ گیا۔ اب میں اسے فیڈر سے دودھ پلا رہی تھی۔ وہ میرے لیے بہت عزیز ہو گیا تھا۔
جیسے ہی شام کو میرا شوہر گھر آیا تو میں اسے کہنے لگی کہ نہ جانے وہ بوڑھی فقیرنی اسے کیوں چوری کر کے لے کر جا رہی تھی۔ حیرت کی بات ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور وہ گھر میں سے غائب بھی ہو گئی۔ میرا شوہر کہنے لگا، احتیاط کیا کرو اور دروازہ بند کر کے رکھا کرو۔ اب میں اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگی تھی، لیکن اس رات میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ میں رات کو سو رہی تھی جب میں نے اس بکری کے بچے کے پاس کسی کی پرچھائیں دیکھی۔ وہ کسی عورت کی پرچھائیں تھی جو بالکل اس کے نزدیک کھڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے کسی کے سسکنے کی آواز آئی، جیسے کوئی وہاں بیٹھ کر رو رہا ہو۔ میں حیرت سے دو چار ہو گئی۔ میرا شوہر تو بے خبر سو رہا تھا۔ جیسے ہی میں اٹھ کر بکری کے بچے کے پاس آئی تو اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے وہ پرچھائیں غائب ہو گئی۔ میں بار بار اپنی آنکھیں مسل رہی تھی کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے کہ یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے۔ پھر بھی میں نے اپنے شوہر کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں اسے اپنا وہم سمجھ کر بھلا چکی تھی۔ پھر اس دن میری ساس مجھ سے ملنے آئی۔ وہ بکری کے بچے کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، کچھ اپنے بارے میں بھی سوچ، اپنی اولاد کے بارے میں۔ کیا میرے بیٹے کو ساری زندگی بچے کے لیے تڑپائے گی؟ اگر تو نے آنے والے سال میں بچہ پیدا نہیں کیا تو میں اس کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ میں اپنی ساس کی دھمکی سن کر ڈر گئی تھی۔ اس رات میں رو رہی تھی جب میرا شوہر کہنے لگا، میں نے شہر میں رہنے والے ایک عامل سے بات کی ہے، وہ کل آئے گا، ہمارے گھر میں تمہارے اوپر بھی دم درود کرے گا اور اس گھر کو بھی دیکھے گا کہ کہیں ہم پر کسی نے جادو وادو تو نہیں کروایا ہوا۔ میں حیران تھی کہ میرا شوہر ایسا کیوں کہہ رہا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کسی آدمی نے کہا ہے کہ تمہارے گھر میں اثرات ہیں، اور وہ اثرات کیسے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا، اس لیے میں کل عامل کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ تم اچھی طرح گھر کو صاف ستھرا کر لینا۔ پورے گھر کو صاف کر لیا اور پھر اس بکری کے بچے کو بھی گھر کے دوسرے حصے میں چھپا دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی کی نظروں کے سامنے آئے، کہیں عامل اس بچے کو یہاں سے بھگانے کا نہ کہہ دے۔ پھر دوسرے دن ہی وہ عامل میرے شوہر کے ساتھ آ گیا۔ اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا، پھر عجیب سے لہجے میں کہنے لگا، اس گھر سے مجھے جنات کی بو آ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں میاں بیوی کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میرا شوہر کہنے لگا، عامل صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے گھر میں جنات کہاں؟ تو وہ کہنے لگے، ہاں یہاں پر کسی کا وجود ہے جو اس گھر میں رہتا ہے، لیکن تم لوگ اس بات سے انجان ہو۔ پھر اس نے ہمارے پورے گھر پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو اچانک ہی وہ کہنے لگا، گھر کے پچھلے حصے میں کیا چیز ہے؟ وہیں پر مجھے کسی کا وجود دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے جلدی سے عامل بابا کو کہا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے کچرے کے ڈھیر کے۔ میرا شوہر حیران ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہاں پر میں نے اس بکری کے بچے کو چھپا کر رکھا ہے۔ پھر عامل نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہنے لگا، اسے 3 دن تک پانی میں گھول کر پینا ہے، اس کے بعد تم اپنی بیوی کو میرے آستانے پر لے کر آنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا، لیکن میرا شوہر مجھے باتیں سناتے ہوئے کہنے لگا، تم نے عامل کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ ایک بکری کا بچہ ہم نے پال رکھا ہے، کہیں اس کے اندر ہی ایسی ویسی کوئی بات نہ ہو؟ تو میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ ایک معصوم بے ضرر جانور ہے، اگر عامل کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا تو کہیں وہ اسے ہی نکالنے کا نہ کہہ دیتا۔ مجھے اس سے اپنے بچے جیسی محبت ہو گئی ہے، میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے پال رہی ہوں، اسے فیڈر سے دودھ پلاتی ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ جانور کا نہیں بلکہ انسان کا بچہ ہو۔ میرا شوہر غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، جب سے یہ بکری کا بچہ اس گھر میں آیا ہے، گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے میرا دل پریشان رہتا ہے۔ لیکن میں نے انہیں کہہ دیا کہ یہ سب آپ کا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن دوسرے دن میں سو کر اٹھی تو مجھ پر آسمان گر پڑا جب میں نے اس بکری کے بچے کو غائب دیکھا۔ اب میں زور زور سے رو رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے روتے ہوئے دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا، اچھا ہوا وہ بچہ یہاں سے چلا گیا، ویسے ہی میں اس کی وجہ سے پریشان رہتا تھا۔ اس کی عجیب و غریب غیر فطری حرکتیں دیکھ کر مجھے اس کا شک تھا، لیکن میں اسے مسلسل ڈھونڈ رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ یہیں کہیں پر ہو۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ وہ اس ویران اور کھنڈر سے گھر کے سامنے چلا جاتا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہیں پر موجود ہو۔ یہی سوچ کر میں نے چادر اوڑھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے اسی گھر میں آ گئی۔ میں نے دیکھا وہ ایک کمرے میں کھڑا ہو کر مسلسل چلائے جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔
میں نے بڑے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اسے لے کر میں پلٹنے ہی والی تھی جب اچانک مجھے اپنے پیچھے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ ٹھہر جاؤ، میرے بچے کو مجھ سے دور نہ کرو۔ اس آواز پر میں حیران رہ گئی تھی کیونکہ بولنے والی کا وجود میری آنکھوں کے سامنے نہیں آیا تھا۔ خوف زدہ سی ہو کر میں پلٹ کر اس عورت کو تلاش کرنے لگی، لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ اس کی آواز مسلسل میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں یہاں ہوں، اس کمرے میں قید، تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ لیکن تم ہو کون؟ میں خوفزدہ سے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ میں ایک جن زادی ہوں۔ تمہارے پاس جو میرا بچہ ہے یہ بار بار مجھ سے ملنے آتا ہے، میری پرچھائی کو تلاش کرنے آتا ہے، لیکن میں کتنی مجبور ہوں اس کے سامنے بھی نہیں آ سکتی کیونکہ مجھے اس کمرے میں قید کر دیا گیا ہے اور میرے بچے کو ایک جانور کی شکل دے دی گئی ہے۔ کون سے بچے کو؟ میں گھبرا کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہی جو تمہارے ساتھ کھڑا ہے، یہ بکری کا بچہ، یہ میرا نوزائیدہ بچہ ہے اور مجھے اس کمرے کا قیدی بنا دیا گیا ہے۔ میں تمہاری احسان مند ہوں جو تم میرے بچے کو پال رہی ہو۔ تم نہیں جانتی کہ میں آج کل کتنی پریشانی سے گزر رہی ہوں، لیکن تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ اور مجھے اس بچے کو دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سچ میں کسی جنات کا بچہ ہوگا۔ تبھی تو وہ عامل کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر سے جنات کی بو آ رہی ہے۔ تو وہ جن زادی روتے ہوئے کہنے لگی، تم ہماری مدد کرو، خدا تمہاری بھی اولاد سے جھولی بھر دے گا۔ میں اپنے بچے سے دور ہوں، کوئی یہ میرے دل سے پوچھے، روزانہ پرچھائی بن کر اس کے پاس تو پہنچ جاتی ہوں، لیکن اسے اس حال میں دیکھ کر میرے دل پر کیا گزرتی ہے کوئی مجھ سے بہتر یہ کیسے جان سکتا ہے؟ میں ڈرتے ڈرتے اس جن زادی سے پوچھنے لگی، لیکن اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کس نے کیا ہے؟ تو پھر اس کی سسکتی ہوئی آواز آئی جو روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے قبیلے میں رہتی تھی۔ میں اس وقت حاملہ تھی، لیکن اچانک ہی میرا شوہر مر گیا۔ اب میں بے یار و مددگار ہو گئی تھی۔ تبھی سردار نے ساری حاملہ جنزادیوں کو حکم دیا کہ وہ دوسرے قبیلے میں جا کر اپنے بچوں کو جنم دیں گی، کیونکہ اس بار دوسرے قبیلے کی جنزادیوں نے ایک بھی بچے کو جنم نہیں دیا، اسی لیے ہمیں اپنے سارے بچے اس قبیلے کے حوالے کرنے ہوں گے۔ یہ خبر سنتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ میں اپنے بچے کو کسی قیمت پر بھی دوسرے قبیلے کی جنزادیوں کو نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ یہ میرے شوہر کی نشانی تھی۔ اس لیے میں چپکے سے اپنے قبیلے سے فرار ہو گئی اور کسی کو بھی اپنے جانے کا نہیں بتایا۔ اب وہاں سے سینکڑوں میل دور میں ایک بیابان جنگل میں رہ رہی تھی، بس انتظار کر رہی تھی کہ کب میرا بچہ اس دنیا میں آئے اور اسے لے کر میں کسی اچھی جگہ پر چلی جاؤں۔ میں کسی کی بھی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنی زندگی چھپ چھپ کر گزار رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میرا بچہ اس دنیا میں آیا تو وہ دن میرے لیے بہت خوشی والا تھا۔ میں اپنے بچے کو پا کر ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے مجھے ساری دنیا کی دولت مل گئی ہو، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ خوشی کے یہ دن بہت تھوڑے ہیں۔ جب ایک دن میں نے 2 لوگوں کو اس جنگل میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ وہ انسان تھے۔ ایک کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی بزرگ ہے، دم درود کرنے والا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ جنات کو دیکھ سکتا ہے۔ تبھی وہ اپنے ساتھی انسان سے کہنے لگا، یہاں پر ایک جن زادی رہتی ہے اپنے نوزائیدہ بچے کے ساتھ، وہ بالکل بے بس اور کمزور ہے، کیوں نہ ہم اس کے بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں؟ لیکن عامل بابا، آپ اس کے بچے کا کیا کریں گے؟ دوسرا آدمی اس عامل سے سوال کر رہا تھا، تو وہ عامل سرگوشی میں اس آدمی سے کہنے لگا، ارے نادان، تجھے کیا پتا، ہم اس جنات کے بچے کو پالیں گے تو کل کو یہ ہمارا غلام بن جائے گا، ہم جو چاہیں اس سے اپنی خواہش پوری کروا سکتے ہیں، اور یہ صدیوں کا کام چند منٹوں میں کر دے گا۔ وہ کام جو ہم کئی سالوں بعد کرتے ہیں، یہ پلک جھپکتے میں کرنے کی طاقت رکھے گا۔ جب ہم اسے پال پوس کر جوان کریں گے تو ایک دن یہ ہمارے کام آئے گا، اس سے زیادہ خوشی کی ہمارے لیے اور کیا بات ہوگی؟ میں اس درخت کے پیچھے چھپی ان کی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ یہ جان کر کہ وہ مجھ سے میرے بچے کو چھیننے والے ہیں، میں وہاں سے فرار ہونے لگی تو اچانک اس عامل نے مجھے فرار ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر عمل کرنا شروع کیا۔ وہ مجھ سے میرے بچے کو چھیننا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے مجھے اس ویران گھر میں قید کر دیا، لیکن میں اپنے بچے کے پاس جانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ایک بکری کے بچے کی آواز آئی، جو غالباً اس عامل نے میرے بچے کو ایک جانور کی شکل دے دی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا،
لیکن اچانک ہی میرا بچہ جو ایک بکری کے بچے کے روپ میں آ چکا تھا وہ چھلانگے مارتا ہوا یہاں سے دور بھاگ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ عامل اور اس کا وہ خاص آدمی اسے نہیں پکڑ سکے تھے۔ وہ یہاں سے بہت دور جا چکا تھا، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اور میں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں قید ہو گئی۔ اب میں دن رات روتی تڑپتی رہتی تھی، اپنے بچے کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میرا یہ رونا دیکھ کر ایک جنزادی میرے پاس آئی جو ہمارے قبیلے کی ہی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر مجھ پر افسوس کرتے ہوئے کہنے لگی، قبیلے سے فرار ہو کر تمہیں کیا ملا؟ دیکھو انسانوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم کس کے بھروسے پر ان کی دنیا میں آئی تھی؟ اب تمہارا بچہ بھی تم سے چھن گیا، لیکن ایک خوشی کی خبر میں تمہیں سنانا چاہتی ہوں کہ تمہارا بچہ بالکل محفوظ ہے، اسے 2 میاں بیوی پال رہے ہیں بالکل اپنا بچہ سمجھ کر۔ اس جنزادی نے تو مجھے ایسی خوشخبری سنائی تھی کہ میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ تو وہ جنزادی کہنے لگی، میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں، وہ عورت بہت نیک ہے، تمہارے بچے کا ایسا خیال رکھتی ہے جیسے وہ اس کی اپنی اولاد ہو، اس لیے غمزدہ مت ہونا۔ وہ مجھے مطمئن کر کے جا چکی تھی، لیکن میں دن رات اپنے بچے کو پکارتی رہتی۔ پھر ایک رات میرے لیے خوشی لے کر آئی جب میرا بچہ میرے سامنے آ کر مجھے دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں اس گھر میں قید ہے، شاید وہ اس جگہ کو پہچان گیا تھا، اس کے اندر یہ طاقت موجود تھی۔ اب وہ اکثر ہی مجھ سے ملنے آ جاتا تھا، لیکن میں اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ میں کتنی مجبور ہوں، اپنے بچے کو اس کی اصل حالت میں بھی نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی لانے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ شاید میرے جیسی بے بس ماں اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں۔ اس کی دکھی کہانی سن کر تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ پھر میں اس جنزادی سے کہنے لگی، مجھ سے جو ہوا وہ میں تمہارے لیے کروں گی، کیونکہ تم ایک ماں ہو اور میں تمہارے بچے کو کبھی تم سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ تم بتاؤ میں ایسا کیا کروں جس سے تمہارا بچہ اصلی حالت میں آ جائے؟ تو وہ جنزادی کہنے لگی، وہ عامل تو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں اور نہ ہی میں اسے تلاش کر سکتی ہوں۔ ہاں لیکن کوئی نہ کوئی اس عمل کا توڑ ضرور جانتا ہوگا جو میرے بچے پر کیا گیا ہے۔ تم میرے بچے کو لے کر کسی عامل کے پاس جاؤ، وہ ضرور اس پر کیے گئے عمل کا توڑ بتا دے گا۔ اگر تم نے میرا کام کر دیا تو میں تمہاری احسان مند رہوں گی، پھر تم مجھ سے جو بھی کہو گی میں وہ تمہارے لیے ضرور کروں گی۔ وہ جنزادی میری شکر گزار ہو رہی تھی، تو میں اب اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا بچہ میرے پاس بالکل محفوظ ہے، اس کے لیے کبھی پریشان نہ ہونا، لیکن جو تم نے کہا ہے میں وہ تمہارا کام ضرور کروں گی۔ میں اس سے وعدہ کر کے اس کے بچے کو ساتھ لے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ جب سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ ایک جانور نہیں بلکہ ایک جنات کا بچہ ہے، تب سے ہی میرے دل میں اس کے لیے اور بھی محبت بڑھ گئی تھی۔ اب تو میں دن رات پاگلوں کی طرح اس کا خیال رکھنے لگی۔ میرا شوہر بھی میری ایسی محبت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، پہلی بار میں نے کسی عورت کو کسی جانور کے لیے اتنا محبت میں پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کل کو یہ کہیں چلا گیا تو تم کیا کرو گی؟ لیکن میں کسی کی بھی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ اب مجھے جنزادی کا کیا ہوا کام کرنا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اسے کسی عامل کے پاس لے کر جانا ہے، لیکن اس دن وہ عامل جو میرے گھر آیا تھا وہ بھی بہت پہنچا ہوا عامل تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اسے اسی کے پاس لے کر جاؤں۔ کاش میں اسی دن اس کو اس کے سامنے ظاہر کر دیتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی عمل کر کے اسے اس کی اصلی حالت میں لوٹا دیتا۔ یہی سوچ کر میں اس بچے کو اپنی چادر میں چھپا کر اس عامل کے آستانے پر لے آئی تھی۔ وہاں عورتوں کی بھیڑ جمع تھی جو اپنے مسئلے مسائل لے کر اس عامل کے پاس آئی تھیں، جبکہ میں ایک انوکھا اور الگ ہی مسئلہ لے کر آئی تھی۔ جیسے ہی عورتوں نے اس بکری کے بچے کو دیکھا تو وہ سب حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں ان کی نظروں سے گھبرا گئی کہ کہیں وہ الٹے سیدھے سوال نہ کرنے لگ جائیں، اور میں ان سے سب سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئی تاکہ کوئی بھی عورت مجھ سے کچھ پوچھ نہ سکے۔ پھر میں اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی میری باری آئی تو میں اندر چلی گئی تھی۔ عامل نے جیسے ہی اس بکری کے بچے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، میں اس دن تمہارے گھر گیا تھا تبھی پہچان گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی غیر معمولی بات ضرور ہے۔ یہ جانور کا بچہ نہیں بلکہ ایک جنات ہے۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میں اس عامل کی بات سن کر گھبرا گئی۔ پھر میں نے اسے ساری کہانی سنا دی تھی۔ پھر وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگا، توبہ، انسانوں نے اس بیچارے پر اتنا ظلم کیا ہے۔
یہ کس قدر معصوم ہے۔ وہ بڑے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا اسے یہیں آستانے پر چھوڑ کر جاؤ، 7 دن تک میں اس پر عمل کروں گا، اس کے بعد یہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ یہ سن کر میں خوشی سے نڈھال ہو گئی۔ میرا کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا اس بات کا مجھے علم نہیں تھا۔ تبھی میں خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ گئی۔ میرا شوہر جیسے ہی کام سے گھر واپس آیا تو حیرت سے کہنے لگا کہ وہ بکری کا بچہ کہاں ہے؟ اس کے اندر تو تمہاری جان تھی اور آج تم اس کے بغیر اتنے آرام سے بیٹھی ہو۔ تو میں رازداری سے کہنے لگی کہ جسے ہم بکری کا بچہ سمجھ رہے تھے وہ جنات کا بچہ ہے، ایک جن زادی ہے جو اس کی ماں ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر حیران رہ گیا تھا۔ پھر جب میں نے اسے پوری بات بتائی تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اس عامل کے پاس اسے لے کر گئی تھی، وہ اس پر ایک خاص عمل کر کے اسے اس کی اصلی شکل میں واپس لے آئے گا۔ تو میرے شوہر کو اس بات پر یقین آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ وہ جنات کا بچہ کیسا ہے۔ 7 دن کے بعد تم اسے اسی جن زادی کے حوالے کر دینا جو اس کی ماں ہے۔ یہ بات سوچ کر میں بھی خوش ہو رہی تھی۔ پھر 2 دن گزرے تو خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس جن زادی کو یہ بات بتا کر آؤں کہ جلد ہی اس کا بچہ اسے ملنے والا ہے، وہ یہ بات سن کر کتنی خوش ہوگی۔ یہی سوچ کر میں آدھی رات کو گھر سے نکلی اور چپکے سے اسی جن زادی کے پاس پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں نے اسے آواز دی تو اچانک سامنے والے کمرے سے اس کی پرچھائی دکھائی دینے لگی۔ میں خوشی خوشی اس سے کہہ رہی تھی کہ جلد ہی تمہارا بچہ تمہارے پاس آ جائے گا، پھر تم اسے لے کر یہاں سے بہت دور چلی جانا۔ تو وہ افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگی، عامل تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اس کی میرے بچے پر نیت خراب ہو گئی ہے، وہ اسے اپنا موکل بنانا چاہتا ہے۔ اس کی بات پر میں سناٹے میں رہ گئی تھی۔ میں اسے کہنے لگی کہ تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں سب کچھ جان سکتی ہوں، کیونکہ وہ جن زادی جو میری سہیلی ہے وہ دوسری دنیا سے آئی ہے جو جنات کی دنیا ہے۔ اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہ وہ عامل تمہارے بچے کے ساتھ بہت غلط کرے گا، اس لیے اسے اس عامل کے پاس مت بھیجو۔ خدا کے لیے تم میرے بچے کو واپس لے آؤ، ورنہ وہ عامل اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لے گا۔ یہ سن کر تو میں دوڑی دوڑی گھر گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو نیند سے جگایا اور کہنے لگی، ابھی اور اسی وقت ہمیں اس عامل کے پاس جانا ہوگا۔ میرا شوہر حیران رہ گیا، کہنے لگا، ابھی 7 دن کہاں ہوئے ہیں؟ 7 دن ہونے دو، پھر ہی تم اس بچے کو لے کر آنا۔ لیکن جب میں نے اسے اس جن زادی کی بات بتائی تو میرا شوہر فوراً میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، پورا علاقہ سنسان پڑا تھا، صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تیزی سے اسی عامل کے آستانے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے بہت جلدی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ اس معصوم بچے پر کوئی ظلم ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس آستانے پر گئے تو سامنے ہی 2 مرید کھڑے تھے جو یقیناً پہرے دار بن کر عامل کی حفاظت کر رہے تھے۔ پھر میرے شوہر نے بہانہ بنایا، ان سے کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے عامل صاحب سے دم کروانا ہے کیونکہ اس کا علاج عامل کے پاس ہی چل رہا ہے۔ مرید میرے شوہر کو پہلے سے جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے دیکھا عامل نیند کی وجہ سے اونگ رہا تھا، لیکن میری نظر اسی بچے کو تلاش کر رہی تھی جو نہ جانے کہاں تھا۔ تب اچانک ہی مجھے اس میں ایک بڑی سی ہنڈیا میں اس کے بولنے کی آواز آئی تھی۔ میرا دل تڑپ کر رہ گیا، تو اس عامل نے اسے ہنڈیا میں قید کر دیا تھا۔ میں فوراً ہی بنا کچھ سوچے سمجھے اسے اپنے بازوؤں میں چھپا لیا۔ میرا شوہر اشارے سے کہنے لگا، چپکے سے پچھلی طرف سے نکل جاؤ، میں ان مریدوں سے نمٹ لوں گا۔ میں اس بچے کو لے کر پچھلی طرف سے نکل آئی تھی، جبکہ میرا شوہر نہ جانے ان سے کیا کہہ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں ہم اس جن زادی کے بچے کو واپس لے کر آ گئے تھے۔ اس بات کی ہمیں بہت خوشی تھی۔ میرا شوہر تو اس بچے سے بہت ڈر رہا تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ یہ بہت معصوم ہے، کیا ہوا اگر ایک جنات کا بچہ ہے تو؟ میں رات کی تاریکی میں اس بچے کو اس کی ماں سے ملوانے کے لیے لے کر آئی تھی۔ جن زادی کی خوشی بھری آواز آئی، وہ حسرت سے کہنے لگی، تم کس قدر نیک دل عورت ہو، میری اتنی مدد کر رہی ہو، نہ جانے میرے بچے کو آج کیا ہو جاتا۔ اسے بے بس اور تنہا دیکھ کر ہر کوئی اس کی ذات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تم ایک واحد انسان ہو جو اس کا اتنا خیال رکھتی ہو، اس سے بہت پیار کرتی ہو۔ پھر میں اس جن زادی سے کہنے لگی کہ میں نے اسے اپنے سگے بچے سے بھی زیادہ پیار کیا ہے،
میں اسے ایسے ہی پال رہی تھی جیسے کسی انسان کے بچے کو پالا جاتا ہے۔ پھر وہ بے بسی سے کہنے لگی، لیکن جب تک اس پر اس عمل کا توڑ نہیں ہوگا یہ اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آئے گا۔ تب میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور اس جنزادی سے کہنے لگی، تم مجھے وہ توڑ بتاؤ، میں وہ عمل کروں گی اس بچے کی خاطر اور ایک ماں کی خاطر جو اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے۔ جنزادی یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر اس نے ایک ایسا توڑ بتایا جو خطرناک ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں۔ 7 دن تک مسلسل مجھے یہ عمل کرنا تھا، گو کہ یہ عمل رات کا تھا اور اس عمل کو کرتے ہوئے میرے ساتھ کچھ بھی خطرناک واقعہ پیش آ سکتا تھا، لیکن میں ایک بچے کو اس کی ماں سے ملوانا چاہتی تھی، اسی لیے یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر اس رات میں اکیلی بیٹھ کر وہ عمل کر رہی تھی جب میرے شوہر نے حیران ہو کر مجھے دیکھا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا کہ اسے اس گھر میں عجیب و غریب سے ہیولے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ بات محسوس کر کے وہ دوسرے دن غصے سے مجھے کہنے لگا کہ نادان مت بنو، ایسا نہ ہو کہ یہ مخلوق ہمیشہ کے لیے ہمارے پیچھے پڑ جائے۔ جب یہ ایک بار پیچھے آ جاتی ہے تو ساری زندگی کے لیے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو میں بے فکر ہو کر اسے کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہمارے دل میں اس جنزادی اور اس کے بچے کے لیے نیک خیال ہے، ہماری محنت رائیگاں نہیں جائے گی اور وہ بچہ اپنی ماں سے ضرور مل جائے گا۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھا لیا تھا لیکن وہ پھر بھی بہت خوفزدہ تھا۔ پھر اگلی رات میں بیٹھ کر عمل کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ جو بھی شور شرابہ محسوس ہو تو مجھے تنگ نہ کرنا بلکہ خود ہی نمٹ لینا۔ اب وہ جاگ کر میری پہریداری کر رہا تھا، لیکن اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی جسے سن کر میں بھی ڈر گئی تھی۔ دروازے پر آنے والا وہی عامل تھا جو مشکوک نظروں سے ہمارے گھر کی تلاشی لے رہا تھا، جبکہ میں نے اس جنزادی کے بچے کو چھپا دیا تھا۔ وہ میرے شوہر سے کہنے لگا، تمہاری بیوی چند دن پہلے میرے پاس ایک بکری کا بچہ لے کر آئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ وہ جنات کا بچہ ہے، لیکن وہ بچہ میرے پاس سے خود بخود غائب ہو گیا۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں موجود ہے، مجھے اس کی بو یہاں سے محسوس ہو رہی ہے، دروازہ کھولو، مجھے تمہارے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ میرے شوہر نے اسے دروازے پر ہی روک دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، وہ جس کا بچہ تھا وہ اسے لے کر جا چکی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عامل یہ سن کر حیران رہ گیا تھا تو میرا شوہر اس سے کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ بچہ ایک جنزادی کا تھا، اس کی ماں اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی اور ہم دونوں میاں بیوی نے اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ اسی میں اس بچے کی بھلائی تھی۔ اب تم بھی اس کا پیچھا چھوڑ دو، کیونکہ وہ ہماری دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنی دنیا کے لیے بنا تھا اور وہ وہیں چلا گیا ہے۔ میرے شوہر نے اسے خاموش کروا دیا تھا ورنہ وہ بہت جذباتی لگ رہا تھا۔ ہر قیمت پر وہ اس بچے کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں شکر ادا کر رہی تھی کہ عامل خاموشی سے یہاں سے چلا گیا اور اس نے گھر کی تلاشی نہیں لی، ورنہ شاید وہ آج بھی اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا۔ اب عمل کرتے کرتے مجھے بالآخر 6 دن ہو گئے۔ آج آخری دن تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج کے عمل کے بعد بالآخر وہ بچہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا۔ وہ ایک جنات کا بچہ تھا اور یہ جان کر مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ آج میں پہلی دفعہ اسے اس کی اصلی حالت میں دیکھوں گی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد جیسے ہی میں نے اس پر عمل کر کے دم کیا تو اچانک اس کی ہیبت ناکی عروج پر چھا گئی۔ وہ بالکل ایک جنزادی کا بچہ نظر آ رہا تھا، بالکل ہی نوزائیدہ جو اپنے قدموں پر چل بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی اس دنیا میں آیا ہو۔ میں نے بے ساختہ اسے کپڑے میں لپیٹ لیا تھا۔ میرا شوہر بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، یہ بچہ تو بڑا عجیب و غریب ہے۔ تو میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ جنات کے بچے ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اسے اس جنزادی کے حوالے کرنے آ گئی جو اس ویران اور کھنڈر نما گھر میں رہتی تھی۔ صرف اور صرف اپنے بچے کی خاطر وہ یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ہر حالت میں اپنے بچے کو یہاں سے لے کر ہی جانا چاہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنے بچے کو اصلی حالت میں دیکھا تو فوراً ہی میرے سامنے آ گئی۔ میں اس کی اصل صورت دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ بہت ہی خوفناک تھی، بالکل اپنے بچے جیسی۔ اس نے اپنے بچے کو چومنا چاٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی، پھر آنسو بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم ایک عورت نہیں بلکہ دیوی ہو جس نے میری مدد کی۔ میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ جب بھی تمہیں کسی بڑی مدد کی ضرورت ہوگی تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی
بس ایک بار مجھے یاد کر لینا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے ہاں کوئی اولاد نہیں، لیکن میں اللہ سے دعا کروں گی کہ خدا تمہیں ایک خوبصورت سے بچے سے نواز دے۔ اس کی دعا سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ خوشی خوشی اپنے بچے کو لے کر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنا دل ہلکا کر لیا ہو۔ میں اپنے دل پر سے کسی بوجھ کو سرکتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، کیوں روتی ہو؟ اب تو خوش ہو جاؤ کہ ایک بچہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا ہے۔ تو میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے، لیکن اس بچے کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرنے لگی تھی۔ جانتی ہی نہیں تھی کہ مجھے اس سے اتنی محبت ہو جائے گی۔ کئی دن تک میں اسے یاد کر کے روتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اپنے دل کو بہلا لیا۔ اب میں نے اس رب کی ذات سے لو لگا لی تھی۔ دن رات اس کی بارگاہ میں سر جھکائے پڑی رہتی کہ اللہ مجھے بھی ایک پیارے سے بچے سے نواز دے۔ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگی تھی اور صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی، اور تو اور اب تو میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگی تھی۔ تبھی ایک دن دروازے پر ایک فقیرنی آئی۔ وہ بلند آواز سے صدا لگا رہی تھی کہ اللہ کے نام پر بھیک دے دو، خدا تمہیں نیک اولاد دے۔ جیسے ہی میں اسے بھیک دینے گئی تو اچانک اس نے میرے ہاتھ میں کچھ رکھ دیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک لال سے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی۔ میں بے اختیار اسے دیکھنے لگی تو اچانک ہی اس کی نظریں چمکتی دیکھ کر میں اپنے حواسوں پر قابو نہ رکھ سکی۔ میں اسے پہچان گئی تھی۔ یہ وہی جنزادی تھی جو ایک فقیرنی کے بھیس میں میرے دروازے پر آئی تھی۔ میں اس کا مکمل جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے اس سے کچھ کہنا چاہا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میری آواز کہیں گم ہو گئی ہو۔ پھر وہ میرے قریب آ کر سرگوشی میں کہنے لگی، یہ خاص طور پر میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں، اپنے جنات کے قبیلے سے۔ یہ ایک جڑی بوٹیوں والی دوائی ہے جو ہمارے ہاں بے اولاد جنزادیاں استعمال کرتی ہیں۔ تم بھی اسے استعمال کر کے دیکھو، اللہ کا حکم ہوا تو تمہاری کوکھ بھی بھر جائے گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگی، تم نے اس ماں کا کلیجہ ٹھنڈا کیا، اس لیے تمہاری جھولی بھی جلدی بھر جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ دور گلی میں جا کر غائب ہو گئی، جبکہ میری نظریں اسے دور تک دیکھتی رہیں۔ اب میں وہ دوا باقاعدگی سے استعمال کر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی خدا سے دعا مانگنا نہ بھولتی، اور ہر نماز کے بعد اللہ سے فریاد کرتی کہ جلد ہی میری جھولی بھی بھر دے۔ میں تو مکمل طور پر نا امید ہو چکی تھی، جبکہ میرا شوہر اب بالکل خاموش رہنے لگا تھا۔ اس نے میری وجہ سے اپنے گھر والوں سے بھی ملنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ جب بھی ان سے ملنے جاتا تو اسے یہی کہا جاتا کہ وہ اب دوسری شادی کر لے۔ اب اس نے بہت انتظار کر لیا، کیونکہ ہماری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ لیکن ایک دن میں گھر کا سودا لینے گئی تو اچانک بیچ راستے میں میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کون ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، کیونکہ میں مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ لیکن جب ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میں حاملہ ہوں تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ بھلا شادی کے 10 سال بعد مجھے یہ خوشخبری کیسے مل سکتی تھی؟ میری پھٹی پھٹی آنکھیں دیکھ کر ڈاکٹرنی کہنے لگی، یہ تو ایک معجزہ ہی ہو گیا، حالانکہ تم نے تو بالکل امید چھوڑ دی ہوگی، لیکن دیکھو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ تو پتھر میں بھی ایک کیڑے کو رزق عطا کر سکتا ہے، اور پھر تم تو ایک انسان ہو۔ وہ مجھے خوشی خوشی یہ خبر دے رہی تھی۔ میں روتے روتے گھر آ گئی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ کہنے لگا کہ آج سے تم نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، یہ خوشی ہمارے لیے بہت بڑی ہے، نہ جانے کس کی دعا لگی ہے، کیسے یہ معجزہ ہو گیا۔ تب اچانک ہی مجھے اسی جنزادی کی یاد آئی تھی۔ اس نے بھی تو مجھے اپنے جنات کے قبیلے سے وہ جڑی بوٹیوں والی دوا لا کر دی تھی۔ نہ جانے اس کا اثر تھا یا پھر میری دعاؤں کا، کچھ بھی تھا، اللہ نے میری جھولی میں بھی ایک اولاد کا تحفہ ڈال ہی دیا تھا۔ پھر جب میں نے اپنے شوہر کو یہ بتایا کہ وہ جنزادی ایک بار میرے سامنے آئی تھی تو وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا، کیا یہ بات سچ ہے؟ میں نے کہا، ہاں، وہ میرے سامنے ایک فقیرنی کے روپ میں آئی تھی، اس نے مجھے ایک دوا بھی دی تھی۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے نہیں بتائی، ورنہ آپ مجھے وہ دوا استعمال کرنے سے منع کر دیتے۔ میرا شوہر کہنے لگا، چلو، اس نے ہمارا اتنا خیال کیا، ورنہ آج کل کے دور میں کب کسی کا احسان کوئی یاد رکھتا ہے۔ میں اور میرے شوہر ہم دونوں ہی اپنی زندگی سے بہت خوش تھے۔ پھر ان قریب ہمارے ہاں ایک خوبصورت سے بچے نے جنم لیا جو ہماری آنکھوں کا تارا تھا۔ جب جب میں اس بچے کو دیکھتی تو مجھے اسی جنزادی کے بچے کا خیال آتا۔
پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک جیتا جاگتا بچہ ہے جسے ایک شیطان عامل نے بکری کے بچے کا روپ دے دیا تھا، لیکن جب یہ سوچتی کہ وہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا تھا، آج وہ کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، تو اس بات پر میں خوش ہو جاتی تھی۔ کہیں نہ کہیں میں نے اور میرے شوہر نے بھی اس جنزادی کا ساتھ دیا، تبھی تو وہ اپنی ماں کے پاس واپس لوٹ گیا تھا۔ پھر یہ میرے بیٹے کا نصیب ہی تھا کہ میرے شوہر کو ایک بہت بڑا کام مل گیا۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا جو دن رات ترقی کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے ایک گھر بھی خرید لیا جس میں میں ایک خوبصورت زندگی گزار رہی تھی۔ دیر سے ہی صحیح، مجھے اپنی زندگی میں اب سب کچھ حاصل ہو گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں جو انسان دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے، خدا اس کے لیے بھی آسانی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔